سیدہ آپ کی باتوں سے خدا ملتا ہے، آپ کے در سے ہمیں در سے حیا ملتا ہے، سیدہ آپ کی باتوں سے خدا ملتا ہے، سیدہ آپ کی باتوں سے خدا ملتا ہے، اس لیے نازل کی ہے، اس لیے حق نے کسا فرش پہ نازل کی ہے، اس لیے حق نے کسا فرش پہ نازل کی ہے، اس لیے حق نے کسا فرش پہ نازل کی ہے، اس کا محبوب اسے زیر کسا ملتا ہے، ملتا ہے، جیوے 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 کی باتوں سے خدا ملتا ہے، تیرے بابا تیری تعظیم کیا کرتے تھے، 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 تیرے چہرے پہ جو قرآن لکھا ملتا ہے، سیدہ آپ کی باتوں سے ملتا ہے، میری مخدومہ کی در جائے دعاؤں کے لیے، 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 ہم غریبوں کو تیرا در ہی کھلا ملتا ہے، واہ بھائی باتوں سے خدا زندہ میں غم روتے ہیں، یا علی آئے، زندہ میں غم روتے ہیں، قتل شبیر ہوئے، کشتہ غم روتے ہیں، بیویاں قید میں، اسیران ستم روتے ہیں، حشر ہو جاتا ہے جب مل کے بہم روتے ہیں، سر کو جب پیٹ کے دیتی ہے صدا زندہ میں حرم روتے ہیں، یا پوتی جب سبھی جاتی رست ظالم کی تنگی سے گھٹا جاتا ہے دم، ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتم، آہ جب کرتی ہے تب
کہتے تھے خود کہتی تھی فضا کو بہن کہ خادمہ کو فاطمہ نے خادمہ سمجھا. ارے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سلامت رہے بھائی واہ بھائی ارے واہ بھائی واہ فاطمہ کو فاطمہ نے خاتمہ سمجھا نہیں بے شک کہ یہ نمازیں اور روزے منہ پہ مارے جائیں گے. ارے کیا کہتے ہیں اگلے مثال دلیل ہے کہ کیوں منہ پہ مارے جائیں گے. یہ نمازیں اور روزے منہ پہ مارے جائیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا اگر تو کربلا سمجھا. بھائی واہ واہ بھائی واہ نہیں ارے کیا خطا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نہیں ہوگا اگر تو کربلا سمجھا. کیا کہنا آپ کو سننے کی آپ سلامت رہیں مالک آپ سلامت رہیں بھائی. مصرع مطالعہ خاص جو مجھے لگتا ہے کہ اس کلام کی حاصل کلام سے مطالعہ کر رہا ہوں کہ خطبہ شبیر کا یہ معجزہ تو دیکھیے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ خطبہ شبیر کا یہ معجزہ تو دیکھیے کہ ذہن حر میں آ گیا اور حرملا سمجھا. ارے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی ہے بھائی آپ سلامت رہیں اور حرملا سمجھا. ذہن حر میں ارے سلامت کہ آپ کہہ رہے ہیں اپنی سوالوں کے عباس بھائی کا حکم ایسے اس سے پہلے ایک مولانا حسین سرکار کی مرتبہ تو پھر خدا ہی بتائے تو پھر خدا ہی بتائے حسین کی مرضی. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نہ جان نہ پائے حسین کی مرضی حسین کی مرضی. پکارے غازی کے خادم میں تو ادا سے پکارے غازی کے خادم میں تو ادا سے لڑائے یا نہ لڑائے حسین کی مرضی. ارے واہ بھائی واہ واہ جان نہ پائے جی ہے بھائی حسین کی مرضی حسین کی مرضی. مصرع عید کے دن کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا یقیناً. سوار کون تھی سواری کون تھی کہ سوار نانا کے کاندھوں پہ ہاتھ میں زلفے. نانا واہ بھائی واہ جی ہے بھائی سوار نانا کے کاندھوں پہ ہاتھ میں زلفے جدھر نبی کو چلائے حسین کی مرضی. آیاتیاں سائیں واہ بھائی واہ بھائی واہ آپ جی آپ سلامت رہیں بھائی. مصرع کے سماعتوں کے نظر جو نایاب صاحب نے 5 سے 10 مرتبہ مقرر کروائی تھی زبان کا شعر و کہ ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے. الہی واہ ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے بلائے یا نہ بلائے حسین کی مرضی. مقرر سائیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے واہ بھائی واہ
ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے، بلائے یا نہ بلائے حسین کی مرضی۔ آپ جی مرضی صغیر بیٹے کے ایک حملہ تبسم سے، صغیر بیٹے کے ایک حملہ تبسم سے یزیدیوں کو رلائے حسین کی مرضی، کوئی بھی جان نہ پائے حسین کی حسین کی ارے سلامت ہے بھیا۔ آغا صاحب تشریف فرمائیں۔ تو یہ جس شاعر کا منقبت ہے، ان کا مقطع میں چھوڑ کے اگلی منقبت بھی اسی شاعر کی ہے، تو مقطع اس میں پڑھیں گے۔ اب چادر زہرا کا مجھے حکم ہے پاس کرنے کا۔ اب سلامت چادر زہرا بزبان چادر زہرا، ارے واہ بھائی واہ، چادر زہرا بزبان چادر زہرا۔ چادر زہرا ایک یمن کی دکان میں پڑی ہوئی چادر ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچی اور کیا سے کیا ہوا۔ رہتا ہے میرے 400 آیات کا پہرا، رہتا ہے میرے 400 آیات کا پہرا، چادر زہرا میں چادر زہرا، عرض یمن سے میرا سفر تھا شروع، یہ بھیا کیا کہنے، کیسے بتاؤں کیسے مقدر میرا کھلا، کہ مومن تھا ایک لایا مجھے پیش مصطفیٰ، لے کر مجھے رسول نے زہرا کو دے دیا، تو میں صاحبان مادر شبیر بن گئی، چادر تھی صرف چادر کے تہیر بن گئی، چادر کی چادر تکبیر بن گئی۔ میں چادر زہرا، اب وہ چادر جب بی بی کے سر اقدس پہ آ گئی ہے، اب چادر کی ضرورت، چادر کہتی ہے میرا وجود مسجد اقصی سے معتبر، یوسف کے کرتے حضرت عیسیٰ سے معتبر، کہ میں ہوں ردائے مریم حوا سے معتبر، یعنی غلاف خانہ کعبہ سے معتبر، کیوں کہ خاکے شفا کے مالک کی سر کی حوردار، پاتے ہیں خود رسول مجھے اوڑھ کر شفا، ارے کیا کہنے، مکرر سلامت ہے۔ میں چادر زہرا خاکے شفا کے مالک کی سر کی حوردار، پاتے ہیں خود رسول مجھے اوڑھ کر شفا، چادر زہرا میں چادر زہرا، خاکے شفا کے مالک کی سر کی حوردار، پاتے ہیں خود رسول مجھے اوڑھ کر شفا، چادر زہرا میں چادر زہرا۔ چادر زہرا فرماتی ہے وہ مرتبہ، وہ عزت و توقیر، اور میں وہ مصطفیٰ، وہ مرتضیٰ سے پیر، اور میں زہرا کے ساتھ شبر و شبیر،
اور میں وہ 5 تن وہ آیا تتہی اور میں کہ جب تک میں 5 تن کے تنوں پر تنی رہی اللہ کی نگاہ کمر کج بنی رہی میں چادر زہرا اور مختصر سفر چادر زہرا کا چادر زہرا فرما دیے جس دن ہوئی تھی فاطمہ زہرا کی رخصتی میں تھی سرے بطول کا گھونگھٹ بنی سہرے کو سر پہ بیٹھے تھے باندھے ہوئے علی لے کر مجھے بطول سے حیدر نے اس گھڑی کہ فرش زمین پہ عرش مولا بنا دیا مولا نے حیدر نے مجھ کو اپنا مسلح بنا دیا اور بعض فقہا نے تفاسیر معصومین میں ہمارے پاس موجود ہے، اہل سنت فقہا نے بھی لکھا ہے، شیعہ فقہا نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت کا تعلق مسجد کے احکام سے بھی ہے۔ جب پیش امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں نماز میں تو جو نمازی ہیں ان پر واجب ہے کہ خاموش رہیں، غور سے سنیں کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، یہ اس ادب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لیکن بہرحال آیت سن لیجئے، تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں 2 جملے تفسیر کی آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ایک علمی گفتگو آپ کے حوالے کرتے ہوئے میں آگے اپنا سفر جاری رکھوں۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحمت نازل ہو۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ مفسرین کرام نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی تو کچھ نے کہا کہ یہ جو قرآن کے پڑھے جانے کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں، یہ 2 جملے نہیں ہیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ جملے تو 2 ہیں لیکن مطلب ان کا ایک ہے، مفہوم ایک ہے، مفاد ایک ہے، بات ایک ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ کو اگر کسی کو اپنے پاس بٹھانا ہو تو آپ کہتے ہیں اٹھو مت، بیٹھے رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو مت 1، بیٹھے رہو 2، کہیں مت جانا 3، اور تینوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے، یہی رہو۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ جب خاموش رہیں گے تبھی تو غور سے سنیں گے۔ جو بندہ باتیں کر رہا ہو وہ کہاں غور سے سنے گا؟ تو 2 جملے ہیں، مطلب ایک ہی ہے، اور یہ وہاں ہوتا ہے جب اس چیز کو سامنے والے مخاطب لسنر کے ذہن میں امپوز کرنا ہو، گندا کرنا ہو، پختہ کرنا ہو کہ بابا یہاں سے ہلنا مت، مثلا یہیں بیٹھے رہو، غور سے سنو، خاموشی سے سنو، اپنی کنسنٹریشن یہی رکھو، اپنی توجہ یہی رکھو، پوری توجہ۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے توجہ کیجئے، اور خطیب بھی کہہ رہا ہے توجہ کیجئے۔ ایک بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ پہلا تفسیری قول ہے کہ اس آیت میں 2 جملے ہیں پر بات ایک ہے۔ اٹھو مت، بیٹھے رہو کی طرح قرآن کو غور سے سنو اور خاموشی سے سنو۔ کچھ مفسروں نے کہا کہ نہیں یہ الگ الگ بات ہو رہی ہے۔ پہلا جملہ جو کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، یہ تب کی بات ہے جب پڑھنے والا پڑھ رہا ہو، جب قاری قرآن تلاوت کر رہا ہو تو تب غور سے سننا ہے۔ اور جو دوسرا جملہ ہے کہ خاموش رہو، یہ تب کی بات ہے جب وہ خاموش ہو جائے، سانس لے، بھلے وہ وقفہ کرے۔ ادب تلاوت قرآن یہ ہے کہ تم پھر بھی خاموش رہو۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ 2 تفسیریں آ گئی لیکن اینڈ رزلٹ دونوں صورتوں میں، چاہے آپ پہلی تفسیر کو مانیں چاہے آپ دوسری تفسیر کو مانیں، دونوں صورتوں میں آخری جملہ آیہ مجیدہ کا یہی ہے، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحمت نازل ہو۔
بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، شاید تم پر، دیکھیے قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، نورانی کلام ہے، کلام اللہ المجید ہے، یہ بندے کا کلام تو میں اور آپ ہیں. یہ میں ہوں مولوی صاحب، چند سال پڑھا، مدرسے میں پڑھا، مکتب میں پڑھا، کتابیں پڑھی، حوض علمیہ میں پڑھا، آپ آتے ہیں قبلہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میں کہتا ہوں یہ ذکر پڑھ لیجئے، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ شاید اس لیے کہ مولوی کو خود یقین نہیں ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ شاید کا علمی کا نتیجہ ہے، یہ شاید نادانی کا نتیجہ ہے، یہ شاید نہ جاننے کا نتیجہ ہے، یہ شاید جہل کا نتیجہ ہے. پوری توجہ. 50 لوگ آتے ہیں، ہاسپٹل پہنچتے ہیں، جی وہ ہمارے فلاں دوست نہیں، ان کے ابا ICU میں، چلو یار عیادت کر کے آتے. پہنچ گئے ہاسپٹل، عیادت کرنے پہنچ گئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ابا خیریت سے تو ٹینشن مت لو. 50 بندے کہتے ہیں ٹینشن مت لو. 25 منٹ کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، ابا حضور منتقل ہو گئے. وہ 50 بندوں کو کہاں کدھر گیا؟ جو دلاسے دے رہے تھے ابا آ جائیں گے ٹینشن مت لو، کیونکہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ سب جو کہہ رہے تھے وہ شاید تھا. بندے تھے، ناقص تھے، علم نہیں تھا. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن نے کہا اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے. جو کچھ نہیں جانتا ہو، جو بلینک آیا ہو، وہ تھوڑا بہت مکتب میں، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، ادھر ادھر بزرگوں کے پاس بیٹھ کے دانو تلمس کو طے کر کے، شرف تلمس کو حاصل کر کے کچھ جو علم حاصل کرتا ہے قرآن کی تعبیر کے مطابق ساری زندگی لگا دو حصول علم کے لیے. آخر میں قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو دیا گیا ہے وہ تھوڑا قلیل دیا گیا ہے. ساری زندگی کی ایفرٹ لگا دی اس علم کے لیے. قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، تمہیں علم دیا گیا ہے وہ کچھ نہیں ہے إِلَّا قَلِيلًا، مگر یہ کہ وہ قلیل علم ہے. توجہات ہے کہ نہیں؟ ایک بندے کی توجہ. ہم اگر شاید کہیں تو سمجھ میں آتا ہے، میں اگر شاید کہوں کم علم ہو، طالب علم چھوٹا طالب سمجھ میں آتا ہے، آپ کہیں سمجھ میں آتا ہے، ہم سب کہیں سمجھ میں آتا ہے. بار الہ تو جانتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا، غور سے سنا جائے گا، احترام سے سنا جائے گا، پورے احترام کے ساتھ سنا جائے گا، تو یا رحمت آئے گی یا نہیں آئے گی. تو کیوں شاید لگا؟ توجہ چاروں بڑی توجہ دیکھیے. اللہ کا جو علم ہے وہ عین ذات ہے. دیکھیے میں ہوں میں اور میرا علم، اسد علی کا علم. یہ جہاں بیچ میں کا آ جائے وہاں بندہ ذات الگ ہے اور علم الگ ہے. اللہ کا علم کہنا مجبوری کی بنا پر سمجھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط ہے. کوئی بھی اگر کہتا ہے اللہ کا علم، یہ نہج البلاغہ کی توحید کے خلاف بات کر رہا ہے. جو اللہ ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی اللہ ہے. پوری توجہ. یہ ہے عین ذات کا مطلب. اللہ کا علم مجبوری میں بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ ہی علم ہے، علم ہی اللہ ہے، اللہ ہی قدرت ہے اور قدرت ہی اللہ ہے. جب اللہ اور اللہ کے مجبوری کی بنا پہ کرو اللہ کے علم میں کوئی فرق عین علم ہے. ارے لا تو عین علم ہے تو کہتا کیوں نہیں کہ بھئی رحمت آئے گی؟ یہ لعل کا مطلب ہے مے بی، پر ہے، شاید. یہ ہٹا دے، کہہ دے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا تُرْحَمُونَ. یہ لعل کیوں لگایا ہوا ہے؟ اگر در وارث قرآن و محافظ قرآن نہ ہوتا اس سوال کا جواب نہ ملتا. اس سوال کا جواب تب ملا جب مصطفیٰ نے سلمان کو بٹھا کر کہا یا سلمان المؤمن اذا قرأ القرآن تنزل علیہ الرحمہ. اے سلمان جب علی والا قرآن پڑھے تو ہی رحمت نازل ہوتی ہے. اب سمجھ میں آ گیا پروردگار نے شاید کیوں لگایا ان لوگوں کو نکالنے کے لیے جن کے دل میں علی نہیں ہے. جملہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. جیسے لعنت جگہ ڈھونڈ کر آتی ہے ویسے ہی رحمت بھی جگہ دیکھ کر آتی ہے. جس دل میں علی ہو بس رحمت وہی ہے.
لعل اب سمجھ میں آیا کہ شاید کیوں لگایا ہے. اور قرآن بھی اعلان کرتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وہ قرآن جو شفا ہے، وہ قرآن جو ہدا ہے، وہ قرآن جو رحمت ہے، وہ قرآن جو برکت ہے، وہ قرآن جو نور ہے، وہ قرآن جو ذکر ہے، ذکرہ ہے، وہی قرآن ظالموں کے لیے سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں. ظالموں کو اسی قرآن سے سوائے قرآن کیا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کو قرآن سے سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ بھی. حدیث ہے شیعہ سنی کتابوں میں موجود رب تعلیل قرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. پوری توجہ لہذا شیعہ وہ ہے، ایام فاطمیہ کا پیغام یہ ہے، شیعہ وہ ہے جو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن کو بھی دیکھتا ہے کہ باطن میں کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے. آیا یہاں پہ محبت امیر موجود ہے کہ نہیں؟ اصل ولایت امیر موجود ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اصل ہے تو پھر بعد کی چیزیں، سائڈ کی چیزیں ٹھیک ہے اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر اصل شے خراب، بالکل ایسے ہی آپ نے کھانا کھانے چلے جائے، سلاد بہترین، رائتہ بہترین، کھانا خراب، ارے کیا کہنے، آپ کہیں گے یار جو اصل چیز تھی وہی خراب. ہاں کھیرے پیاز ٹماٹر تو بہترین کاٹے بچے، سائڈ میں سلاد بناتے ہیں، رائتہ تو بہت اچھا تھا، مطلب اس نے دہی جمائی تو اس کا کمال تھا، دہی اچھا تھا تو رائتہ بھی اچھا ہوتا. باقی جو گھر کا کھانا تھا وہ بالکل اصل رائتہ اور سلاد نہیں ہے، اصل وہ کھانا ہے. ٹھیک ہے اس کی طرف رغبت سی نہیں ہے، بندے نے آخر میں کہا کہ چلو ہم سلاد کھا کے پیٹ بھر لیں. انصاف سے بتائیے طریقہ درست ہے؟ انسان اصل کو چھوڑ کر فروعات میں لگ جائے. ارے کیا کہنے، جو اصل کو چھوڑ کے فروعات میں لگ جائے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. آپ بلڈنگ بنائیں، گھر بنائیں، یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے ایک قرآن ہے قرآن ثابت، اور ایک قرآن ہے قرآن ناطق. ایک دفعہ الفاظ دہراتے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. نبی اکرم کا ارشاد ہے المستمع الی آیۃ خیر له من ثبیر الذهب. ایک آیت کو توجہ سے سننے کا ثواب. ثبیر یمن کے سب سے بڑے پہاڑ کا نام ہے، کیا نام ہے؟ ثبیر. نبی فرما رہا ہے اگر تم نے ایک آیت قرآنی کو توجہ سے سنا تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ثبیر پہاڑ کو اگر سونے میں بدل کے تمہیں دیا جائے اس سے زیادہ بہتر یہ. تقبل اللہ خیر. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجالس میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے؟ بے شک علم. واہ بھائی واہ. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر مجھے بھی سونے کا پہاڑ مل جائے میں مجلس چھوڑ کے وہاں بھاگ جاؤں گا. ماشاء اللہ کیا کہنے. دیکھیں حقیقت کھری بات ہے. کیوں؟ یہ میں اپنے تزکیہ نفس کے لیے پڑھ رہا ہوں. نبی فرما رہے کہ ایک آیت سننے کا ثواب زیادہ ہے کہاں سے؟ یمن کے سب سے بڑے پہاڑ سے اگر اس کو سونے میں بدل دیا جائے تمہارے اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے. میں اگر ذاکر جناب سید ابو ذاکر امام حسین، لیکن عباس بھائی نے مجھے مجلس کے لیے بلایا اور مجھے لگا کہ عباس بھائی لفافہ کم دے رہے تو میں آگے بھاگ جاتا ہوں. ارے کیا کہنے. کہاں گئی تبلیغ، کہاں گئی ولایت امیر المومنین، کہاں گئی محبت جناب سیدنا. سنانا اور ہوتا ہے، پریکٹیکلی عمل کرنا اور ہوتا ہے. جب علی کی محبت میں انسان آگے بڑھے گا، جب محبت کی قدر و قیمت کو سمجھے گا تب یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ویسے سمجھ میں خالی ظواہر پہ کچھ لوگ ظواہر پہ چل رہے، کچھ لوگ نمازوں کے معاملے میں ظواہر پہ چل رہے اور روزوں کے معاملے میں ظواہر پہ چل رہے، ولایت بھول چکے. کچھ لوگ لفافے کے معاملے میں ظواہر پہ چل رہے، کہتے ہیں جس مجلس کا لفافہ بڑا وہ مجلس زیادہ بڑی مجلس ہے. کسی نے کہا میں پڑھنے والا ہوں، میں قسم شریف آگے کہتا ہوں کہ کتنی مجلسیں ایسے ہوتی ہیں جن پہ کروڑ روپیہ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن رونق چارانے کی نہیں ہوتی، نہ گر گیا، نہ فضائل، نہ مصائب، کچھ بھی نہیں. اور ایک گھر کے چھوٹے سے کمرے میں مجلس میں در و دیوار گریا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم پڑھنے والے میں اپنے واقعہ قسم کھا کے بتا رہا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر کی مجلس ہمیں لگتا ہے عرش میں ہو رہی ہے.
اور وہ مسجد جو بڑے پارک میں ہو رہی ہے جہاں پہ دنیا کی جگہ ہے، دنیا کا اہتمام ہے، مسجد کو خوش فیکی مسجد کو سمجھ میں نہیں آتا، نہ پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے نہ سننے والے کو مزہ آتا ہے۔ اس کا مطلب ظواہر کو ہم نے نہیں دیکھنا، حقیقت تشیع اور روح کو دیکھتی ہے۔ محبت امیر کدھر زیادہ ہو سکتی ہے؟ اگر ظواہر میں لگ گئے، ظاہری چیزوں میں لگ گئے، بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ ایک مثال اور پیش کروں گا، تلخ مثال ہے لیکن یہ کہ بات خرید چوری کرنے کا عادی ہوں، پیغام کو سمجھے گا۔ پوری مجلس کا نچوڑ یہ ہے کہ ایام فاطمیہ آپ کے ذہنوں میں حقیقی تشیع کو سپرد کرنے کا نام ہے۔ ایک مثال میں نے بارہا دیا اور جتنا رہوں گا جتنی مجالس ہیں، کیونکہ یہ مثال ہزاروں قدسیوں کو سمجھا دیتی ہے۔ یہ مثال انسان کے لیے بہت ساری چیزوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ مثال انسان کو سمجھاتی ہے کہ اگر انسان ولایت سے علی پر نہ چلے تو کسی بھی ٹائم کہیں بھی کسی سے بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ دھوکے سے بچنے کا واحد طریقہ جتنا ہو سکتا ہے محبت امیر میں اضافہ کرو۔ مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھا مجلس میں؟ تاکہ میں اس مجلس میں بیٹھ کے میرے دل میں اگر 1% محبت امیر المومنین اس کو میں 2% مل جاؤں، اگر 2% ہے تو میں اس کو 4 یا 5% مل جاؤں، اس کو مزید 5% بناؤں، 10%۔ اب سوچیے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے۔ ایک محبت ہے جو سلمان کے دل میں ہے، اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کوئی ہم میں سے۔ اب جتنی سلمان کی محبت اتنی میری، تو لوگ کہیں گے تم بیوقوف ہو۔ تو اب مجلس ہے محبت کو بڑھانے کا ذریعہ۔ نیت کر کے بیٹھا کریں کہ مجلس میں بیٹھ رہا ہوں کیوں؟ تاکہ امیر المومنین کی محبت، پیغام ایام فاطمیہ کی مجالس آپ کے دل میں علی کی محبت کو بڑھائیں گی۔ جب یہ محبت بڑھے گی اتنا زیادہ، جتنا زیادہ محبت بڑھے گی اتنا زیادہ حقیقی تشیع کے نزدیک آ جائیں گے، خالص تشیع کے نزدیک آ جائیں گے۔ جو ظواہر میں لگا رہتا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے، جیسے کچھ علی کے لشکر والوں نے دھوکہ کھایا صفین میں۔ ارے کیا کہنے، صفین کی جنگ جیتی ہوئی جنگ ہے۔ یہ مثال میں کئی مجالس میں دے چکا ہوں۔ جیتی ہوئی جنگ، مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ، علی کے لشکر کا وہ سرما جو اکیلا لشکروں پہ بھاری ہے، وہ طاغوت کے خیمے تک پہنچ چکا ہے، دشمن کے سردار کے خیمے میں اپنا بھالا، اپنا نیزہ گاڑ چکا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جب دشمن کو شکست فحش نظر آئے کہ ہار گئے علی سب لوگ، علی جنگ جیت گئے، اب انہوں نے چاند چلی تھی کہ جتنے قاریہ نے قرآن ہے جو قرآن اپنے ساتھ لے کر آئے پڑھنے کے لیے، قرآن منگواؤ جلدی سے۔ قرآن منگوائے گئے اور قرآنوں کو الگ الگ کیے، مطلب سنگل قرآن ہے، 4 5 پارے، 6 10 پارے الگ کیے، ہر پارے کو نیزے پہ باندھا گیا رسی کی مدد سے۔ 500 قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے اور لے جا کے علی کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نحن اہل القرآن، ہم بھی قرآن والے، تم بھی قرآن والے، جھگڑا کیسا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی کے بالمقابل 500 قرآن ہے نیزوں پر۔ علی کی کچھ لشکر والوں نے جب دیکھا کہ بابا قرآن سامنے ہو، علی کہہ رہے ہم قرآن والے، دھوکہ کھا گئے۔ واہ بھائی واہ، سلامت رہے۔ توجہ چاروں بڑی، کہنے لگے یا علی مالک کو واپس بلائیے ورنہ آپ کو آپ کے خیمے میں قتل کر دیں گے۔ یہ جو ان 500 قرآنوں کو محترم سمجھ رہا ہے اور علی کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، اس سے بڑا بدبخت تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ ویسے دیکھنے میں تو بڑا یہ قرآن کا احترام کر رہا ہے، قرآن کا احترام کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ قرآن ہی کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ جو قرآن کے احترام کے نام پہ علی کو قتل کرنے میں لگا ہو، وہ کبھی بھی قرآن کا احترام نہیں کر سکتا۔ یا علی اب مالک کو بلائیے ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ مولا نے بندے کو پوچھا مالک واپس آ جاؤ۔ مالک نے پیغام بھیجوایا کہ یا علی اگر مجھے آپ چند دقیقے دے، جنگ ختم ہے، میں دشمن کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ پیغام لے کے مالک کی طرف سے بندہ واپس آیا، مولا نے پھر پیغام بھیجوایا مالک اگر تم نہیں آئے تو اپنے مولا کو نہیں دیکھو گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے مظلومیت امیر المومنین کی نہیں؟ میرے جملوں کو ظاہر نہ کیجیے گا۔ مالک ہے شیعہ حقیقی کا علم بردار،
مالک ہے حقیقی تشیع کی پہچان. مالک نے جیسے ہی سنا کہ علی بلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو نہیں دیکھو گے, مالک کے پاس اگر علی نہیں ہو تو جیتی ہوئی جنگ کی کیا حیثیت ہے؟ جنگ جیتی کیا کروں, مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کس کے لیے جنگ جیتی. مالک آنکھوں میں آنسو لیے واپس ہوئے. تبھی تو مالک کے لیے علی نے جملہ کہا, پہاڑ سے بڑا جملہ ہے, کان مالک لی کما کنت لرسول اللہ, مالک میرے لیے ویسا ہے جیسا میں اللہ کے رسول کے لیے تھا. اللہ اکبر, اس جملے کو سمجھنے کے لیے وقت لگے گا. مالک میرے لیے ویسا جیسا میں اللہ کے رسول کے لیے. خدا کی قسم بہت بڑا جملہ. مالک واپس آ گئے. یہاں ایک بندے کی توجہ چاہوں گا, اب تک آپ نے بات توجہ سنی, لیکن یہاں پہ اس توجہ کو مزید اضافہ اس پہ کر دیجیے. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب مالک روتے ہوئے واپس آ رہے تھے, 500 قرآن نیزے پر بلند تھے علی کے خیمے کے سامنے. بوسیدہ خیمے میں بیٹھ کر کائنات کے امیر نے جملے کہے, لب ہلے علی کے, انا القرآن الناطق. توجہ چاروں بڑی توجہ, حقیقت تشیع سے کہتے ہیں, میں قرآن ناطق ہوں, میں قرآن. علی کے لشکر کے وہ لوگ جو دھوکہ کھا چکے تھے, وہ ان 500 قرآنوں کو قرآن سمجھ کے علی کی مخالفت میں اتر آئے تھے. علی نے جواب دیا, علی نے حقیقت تشیع بتائی, انا القرآن الناطق, میں قرآن ناطق ہوں. جعلی تشیع کے اوپر سے نقاب الٹ کے علی نے پھینکا اور کہا, یہ جو قرآن کے احترام کے نام پہ دھوکہ کر رہے ہیں, ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو 500 قرآن ہے, یہ قرآن نہیں, کاغذ ہے, ردی ہے. علی کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں نے بتا دیا, قرآن بھی علی کے مقابلے پر آ جائے تو قرآن نہیں رہتا. مسلمان مسلمان کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا نے اس پیغام کو سمجھیے, قرآن علی کے مقابلے پر آ جائے تو قرآن نہیں رہتا. بات پہنچنے کے لیے ماشاءاللہ. اور علی نے کوئی نئی بات تو کی نہیں, یہی بات تو نبی کہہ کر رہے تھے سلام اللہ علیہ وسلم. علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن کے ساتھ اور قرآن. جب یہ بھی ایک جملہ سن لیجیے, علمی جملہ, اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے. جو خاص طور پہ مجلسی لوگ ہیں ان کے لیے دعا ہے, جو مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, علماء سے قسم فیض کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھنے والا اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جس کی طرف سننے والا منتفت ہوتا ہے. اسی لیے حدیث معصوم ہے, معانی الاخبار میں موجود ہے, ان کلامنا ذو وجوہ, ہمارے کلام میں کئی پاسبلٹیز ہیں, کئی احتمالات ہیں, بہت سارے ڈائمینشنز ہیں. اب یہ حدیث ہے, سیدھی سادی حدیث ہے, علی مع القرآن والقرآن مع. ایک پہلو فضیلت والا پہلو ہے. یہ کیا حدیث ہے, آپ نے امام باڑی میں لگا دیا, آپ نے جو ہے امام بارگاہ میں, آپ نے مسجد میں, آپ نے جگہ جگہ حرم کے اندر, مثلا مینونی کے حرم میں دیواروں پہ حدیث لکھی ہوئی. کیا مطلب ہے؟ میرے مولا کی فضیلت کی حدیث ہے, علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, نعرہ اللہ نعرہ حیدری, اللہم صلی علی محمد آل محمد. آلی بڑھ جاؤ. بھئی سمجھ میں کیا آیا؟ یہی سمجھ میں آیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی مطلب ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. مطلب بتاؤ. مطلب یہی ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ. کچھ نہیں آتا اس کو. واہ بھائی واہ. جی ہیں بھائی, نہیں توجہ کر رہے ہیں. سلامت رہے بھائی. ہماری حدیث کا مطلب بتاؤ. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, مطلب کیا ہے؟ علماء سے ہم نے سنی ہے, بڑی پیاری حدیث اچھی لگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ. قرآن کے ساتھ. جی ہیں بھائی. تھوڑا جو مجلسی تھا, جس نے زیادہ مجلسیں سنی ہوئی تھی, کہنے لگا ہاں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے, ایک مطلب کہ نبی نے ٹائم اور ڈیوریشن مینشن نہیں کیا کہ علی کب قرآن کے ساتھ ہوں گے, قرآن کب تک ہے. قرآن کے بعد کوئی کتاب آنی ہے نہیں, جب تک قرآن ہے تب تک. جی ہے بھائی, آپ سلامت. علی اس قرآن کے ساتھ ہے. اور جیسے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ مخالفت کا تصور نہیں. جتنا قرآن معصوم ہے اتنے علی معصوم ہے.
جیسے قرآن میں غلطی کا امکان نہیں، علی میں بھی غلطی کا امکان نہیں